الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر ٹرانسپورٹ کو کابینہ سے ہٹانے کا حکم۔ شاہد کھٹک نے نوشہرہ میں ANP کے جلسے سے خطاب کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا نگراں وزراعظم پنجاب کو بھی خط، نگراں وزراء کو سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں کا حصہ نہ بننے کی ہدایت۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی اتحاد بنانے کی تیاری، مولانا فضل الرحمان کی صدر الدین راشدی سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے JUI اور JDA اتحاد پر گفتگو۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون بنے گا، MKM کے وفد کی JDA قیادت سے ملاقات۔ صدر الدین راشدی نے حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ خواجہ اظہار نے کہا اپوزیشن تقسیم رہے گی تو حکومت کو فائدہ ہوگا۔ راجہ ریاض کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کوئی نام آئے یا وہ ایگری کر جائیں ان ناموں پر جن کو پرپوز کیا جائے گا اس کمیٹی کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ راجہ ریاض صاحب خود نون لیگ کے امیدوار ہیں، آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کیا نام دیں گے اور وہ اس اپوزیشن کا کیا کردار ادا کریں گے؟ نگراں سیٹ اپ پر پہلے اتحادی جماعتوں میں اتفاق ہو جائے پھر بات آگے بڑھے گی۔ راجہ ریاض سے مشاورت کے بعد ہی نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا۔ لیگ رہنما محمد زبیر کے پروگرام سوالیہ میں گفتگو۔ JDA کی سائرہ بانو نے کہا اپوزیشن لیڈر خود نون لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، کیا مشاورت کریں گے؟ ان کو جو کہا جائے گا وہی کریں گے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا نگراں حکومتوں کا تصور نیوٹرل امپائر کا تھا۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی بنائی گئی حکومت کو کون غیر جانبدار مانے گا؟ اس سے اچھا ہے کہ آئینی ترمیم کر کے نگراں حکومت ختم کریں۔ چیئرمین PTI کے بیان میں عوام کو اکسانے سے متعلق کچھ نہیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سابق وزیراعظم کے خلاف 9 مئی واقعات پر 2 مقدمات میں ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا تھا کہ چیئرمین PTI کے اکسانے سے جرم سرزد ہوا۔ پروسیکیوشن کے مطابق چیئرمین PTI کا ویڈیو بیان ہی ایک ثبوت ہے، جبکہ ویڈیو بیان وقوع کے حوالے سے نہیں۔ 9 مئی واقعات کے وقت وہ گرفتار تھے۔ سمجھنا بھی عجیب ہوگا انہوں نے خود ہائی کورٹ سے گرفتاری کرائی۔ فیصلے میں کہا گیا کسی کو مقدمے میں پھنسانا پولیس کی جانب سے مضحکہ خیز طریقہ ہے۔ چیئرمین PTI کو مقدمے میں نامزد کرنا بدنیتی کے مقاصد ظاہر کرتا ہے۔ پولیس چیئرمین PTI کو ہراساں کرنے کے سوا کوئی مقصد نہیں چاہتی۔ عوام مہنگائی کے ہاتھوں پٹ رہی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایک رات میں مہنگائی ختم کر دوں، لیکن جادو ٹونے سے مہنگائی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس الدین کا چراغ بھی نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو چیئرمین PTI قیامت تک نہ بخشتے۔ میرے کتبے پر بھی لکھوا دیتے کہ اس نے ملک کو ڈیفالٹ کرایا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری دے دی۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35%، گریڈ 17 سے 22 تک 30% اضافہ ہوگا۔ پینشن میں 17.5% اضافے کی منظوری۔ مری میں برفباری میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ فی کس مالی امداد دی جائے گی۔ محرم الحرام کے دوران وزراء کو متعلقہ ڈویژنز میں ڈیوٹیاں تفویض کرنے کا فیصلہ۔ سیلاب کے دوران وزراء فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ پنجاب کی نگراں حکومت کے سرکاری افسروں پر نوازشات۔ 200 بیوروکریٹس کے لیے نئی گاڑیوں کا آرڈر دے دیا۔ غریب عوام کے ٹیکسوں کے اربوں روپے بیوروکریٹس کی نئی سواریوں پر خرچ ہوں گے۔ محکمہ خزانہ کو 2 ارب 30 کروڑ کے ایڈوانس فنڈ کے لیے خط لکھ دیا۔ پنجاب کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو کرولا 1600 cc دی جائے گی۔ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنرز کو یارس 1300 cc اور ڈبل کیبن دی جائے گی۔ کیا نگراں حکومت کو یہ امارات دینے کا اختیار ہے؟ نقوی سپیڈ پانی کے ساتھ بہہ گئی، لاہور پہ ڈوب گیا۔ موسلادھار بارش کے بعد پنجاب کا دارالحکومت پھر پانی۔ ہربنسپورہ اور غازی آباد میں پانی گھروں میں داخل۔ والٹن روڈ، لارنس روڈ، مال روڈ کا نقشہ بھی بدل گیا۔ جنا اسپتال میں بھی پانی بھر گیا۔ بارش میں ملکہ نور جہاں کے مقبرے کی دیوار بھی گر گئی۔ ناروبال، اکاڑا، منشن آباد، نالا، دیپالپور میں بھی برسات کے بعد تیلاب کے مناظر، شہری مشکلات کا شکار۔
سندھ کے مختلف شہروں میں بارش جلد تلیک ہو گیا. خیرپور اور گردنواں میں نشیب علاقے زیر آب آ گئے. کھجور کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا. سجاول میں 2 گھنٹے کی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کی قلعے کھول گئی. مختلف مقامات پر 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہو گیا. ٹنڈو محمد خان میں گٹر ابل پڑے, علاقے تالاب بن گئے. ٹھٹا اور گھوٹکی میں بارش کے بعد بجلی کی فراہمی معطل. کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. قرآن کریم کی مسلسل بے حرمتی کی جا رہی ہے. امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اور اس کے دل کو جو دکھ پہنچ رہا ہے, اپیل کی ہے پوری قوم سے کہ وہ سڑکوں پہ آئے اور اتوار کے روز پر پورے ملک میں مظاہرے ہونے چاہیے. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج. مولانا فضل الرحمان کی کال پر آج ملک بھر میں احتجاج مظاہرے ہوں گے. سب سے بڑا مظاہرہ کراچی میں ہوگا. پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان شریک ہوں گے. پیمرا ترمیمی بل کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی. پہلی بار ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن سے متعلق قانون سازی کی گئی. ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا تعین پہلے چیئرمین پیمرا کرتے تھے, اب 3 رکنی کمیٹی کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پیمرا پہلے یک طرفہ ریگولیٹر تھا, اب اس میں میڈیا کو بھی نمائندگی دی ہے. میڈیا کا جو ادارہ ملازمین کو 2 ماہ تنخواہ نہیں دے گا, حکومت اس کو بزنس نہیں دے گی. پی ایف یو جے اور سی پی این ای نے مریم اورنگزیب کے دعووں کو مسترد کر دیا. سابق صدر سی پی این ای کاظم خان کہتے ہیں پیمرا ترمیمی بل لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ پیکا آرڈیننس کی ہی شکل ہے. کالا قانون آزادی صحافت کے گلے کا پھندا بنایا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات نے جو ٹیلی ویژن پر کہا وہ لکھا ہوا نہیں ہے. اس حکومت کا بزنس نکال کر دیکھیں کہ یہ کس بنیاد پر بزنس دے رہی ہے. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا فیک نیوز پر کسی حکومت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. جس خبر پر ان کا دل چاہے گا کہیں گے کہ فیک نیوز ہے اور اس چینل کے خلاف کارروائی ہوگی. فواد چودھری نے کہا ترمیمی بل کٹ پتلی پیمرا کو تمام اختیارات کا مالک بنا دیتا ہے. عملی طور کے بعد قانونی طور پر بھی میڈیا کی آزادی ختم کر دی گئی. ہم ایسا ادارہ بنا رہے تھے جس میں حکومت کی مداخلت نہ ہو. دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ, مس اور ڈس انفارمیشن کی تعریف بتانے والی وزیر اطلاعات غلط بیانی کرنے لگی. ٹی وی پر بیٹھ کر دھڑلے سے کہا ہماری حکومت کے دور میں کوئی چینل بند نہیں ہوا. اینکر شہزاد اقبال نے یاد دلایا کہ ایاوا نیوز آپ ہی کے دور میں بند کیا گیا. کیا وزیر اطلاعات ڈس اور مس انفارمیشن نہیں پھیلا رہی؟ کیا شہباز حکومت میں ایاوا نیوز 1 ماہ تک بند نہیں رکھا گیا؟ اس کے مالک مینجمنٹ پروڈیوسرز اینکرز کے خلاف مقدمے نہیں کیے گئے؟ یہ آر وائی نیوز تو آج بھی عدالتوں میں اپنی بے گناہی کی جنگ لڑ رہا ہے. پلوامہ حملہ بھارتی سرکار کا رچایا کیا ڈرامہ تھا. مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی مودی سرکار کے جھوٹ کا پول کھول دیا. بولی بھارتی جنتا پارٹی حکومت پلوامہ طرز پر مزید ڈراموں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور اس بار ایسا حملہ کسی فلم طرح کیمروں کے سامنے رچایا جائے گا. انہوں نے اپنے کارکنوں کو خبردار کیا کہ اس بار ڈرامے کا نشانہ بنگال کے عوام ہوں گے.